اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حضرات ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید سراج العارفین شاہ، ہیڈ ٹیچر اور امام ایم سی ٹی لیٹن جامع مسجد، آپ سے مخاطب ہے، اور یہ مختصر سی ایک مدرسہ کی رپورٹ اور اس کی پرفارمنس کے حوالے سے ہم کچھ آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں. تقریباً 2 سال مجھے یہاں کام کرتے ہوئے ہو گئے ہیں. الحمدللہ اس میں جو کچھ اچیو کیا، وہ جو ہمارے فیوچر پلانز ہیں، ان کے حوالے سے ایک مختصر سی رپورٹ، تاکہ اسپیشلی جو پیرنٹس ہیں بچوں کے، وہ اس سے آگاہ ہو سکیں. تو اسی طرح میں نے ایک رپورٹ انگلش میں بنائی ہے، لیکن ساتھ ہی اردو میں اس کو کر رہا ہوں، تاکہ اس کا وائڈر ایک افیکٹ ہو. تو سب سے پہلے میں اس میں بات کروں گا اسیسمنٹس کے حوالے سے، یعنی جو امتحانات ہیں، یہ ٹیسٹ ہم لیتے ہیں، اس کے حوالے سے. پھر اس کی رپورٹنگ، یعنی وہ رپورٹ کرنے کیسے کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بات کروں گا. پھر سلیبس میں کچھ تبدیلیاں جو ہم نے کی ہیں اور پڑھانے کے جو طریقے مختلف ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں یا رائج کیے ہیں، اس کے حوالے سے بات کروں گا. پھر قرآن پڑھانے میں جو ٹیچرز ہیں، ان کے لیے جو گائیڈز وغیرہ میں نے بنائی ہیں، کیسے وہ قرآن پڑھائیں تو اس طرح زیادہ افیکٹو ہوگا. اور قاعدہ پڑھانے کے جو طریقے تھے، میتھڈالوجی، اس میں ان کو گائیڈ وغیرہ بنا کے دی، اس کے حوالے سے بات کروں گا. پھر تجوید کے مینولز بنوائے، وہ بات کریں گے. پھر اٹینڈنس کو امپروو کرنے کے لیے ہم نے جو چیزیں امپلیمنٹ کی ہیں، ان کے حوالے سے تھوڑی سی بات ہوگی. پھر جو رابطہ، کمیونیکیشن، یعنی کہ پیرنٹس کے ساتھ، اس کے امپروومنٹ کے لیے جو اقدامات کیے گئے، اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ. اسی طرح کمیونیکیشن کے بعد پھر انڈیویجول لرننگ پلانز، یعنی کہ ہر ایک کے جو ذاتی پرسنل اس کی ہیں ابیلیٹیز، یا پرسنل اس کی کوئی اسپیشل فیچرز ہیں یا نیڈز ہیں، تو اس کو دیکھ کر ہر ایک کے لیے سیپریٹ ایک لرننگ پلان بنایا جائے، سیکھنے کا ایک پلان. اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. اور لیسن کو ڈیلیور کرنے کے لیے ٹیچروں کے لیے باقاعدہ ایک لیسن پلان ہو، اور اسکیم آف ورک، یعنی پورے اس کورس کی ایک آؤٹ لائن ہو، تو وہ بھی انشاءاللہ اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ ہم نے وہ بھی تیار کرنی شروع کی ہوئی تھی. اس طرح منتھلی اور کوارٹرلی رپورٹنگ اور ٹیچر کی ٹریننگ، یعنی تمام کام کو سر انجام دینے کے لیے ٹیچرز کو ٹرین کرنا، وہ بھی ہماری ذمہ داری تھی، اور ہم نے اس کو الحمدللہ کوشش کی ہے ادا کرنے کی. تو اس حوالے سے چند باتیں معلومات آپ سے پیش کروں گا. بہت شارٹ سی ایک یہ ہوگی پریزنٹیشن. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اور سٹارٹنگ میں یہ عرض کروں کہ جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا 2020 میں، تو 77 اسٹوڈنٹ سے ٹوٹل رجسٹرڈ. ان میں سے کچھ آتے تھے، کچھ نہیں آتے تھے، کیونکہ کووڈ کا زمانہ تھا، ریسٹرکشن تھی، اور سب کچھ آن لائن تھے. جب میں نے سٹارٹ کیا اگست 2020 میں، سب کچھ آن لائن تھا. اور اس وقت کو ہے کہ کلاس رومز کو مینیج کرنا اتنا آسان نہیں تھا، اور سچویشن اتنی اچھی نہیں تھی کہ آپ اس سیناریو میں پڑھا سکیں. ریسورسز کی کمی تھی، لیکن الحمدللہ اس کے باوجود ہم نے مینیج کیا اس کو، اور کلاس رومز کو مانیٹر کیا. اور اسی صورتحال میں ود ان اباؤٹ 6 months ہم نے کہ اراؤنڈ مارچ 2021 میں پھر ہم نے جا کے ایگزامز لیے بچوں کے، اور اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی اسسمنٹس کی جاری رہیں. پھر ایگزامز لیے، پھر یہ لی رپورٹنگ، جس کے بارے میں آگے چل کے بات کروں گا، وہ سارا ہم نے اس صورتحال میں کیا. تو الحمدللہ تقریباً 2 سال بعد الحمدللہ ہمارے پاس اب تعداد گئے کہ 102 تک پہنچ چکی ہے. تو تھنگز اچھی ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. اسی طرح میں نے جب آیا اسٹارٹ کیا، تو میں نے سلیبس جو ہے، جو کہ آلریڈی ماشاءاللہ مینجمنٹ کمیٹی کی طرف سے یا پچھلے اساتذہ کی طرف سے اڈاپٹیڈ تھا، قمر سیریز، لیکن اس میں ڈیوائڈ نہیں کیا ہوا تھا کہ کس کلاس میں کیا پڑھنا ہے، اور کون سے لیول پہ کون سی بک. اسی طرح ضروریات کے حساب سے
بچوں کی ضروریات کے حساب سے اس کو ڈیوائڈ نہیں کیا کرتا، مطلب پریورٹائز نہیں، ترجیحاً کس چیز کو پہلے پڑھنا چاہیے، اس میں تھوڑی کمی تھی۔ الحمدللہ میں نے اس کو ڈیوائڈ کیا، ڈیوائز کیا ایک قسم کا ٹرائمیسٹرز کے حساب سے، کہ پہلے 3 مہینوں میں اپنے یہ پڑھنا ہے، اگلے 3 مہینوں میں یہ پڑھنا ہے۔ اس طرح پھر یہ ہے کہ اس کا ٹیسٹ کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو یہ چیز ہم نے کی، الحمدللہ ایک سلیبس بنایا تاکہ وہ ٹرائی 3 کوارٹرلی ایگزام ہو اور اس کے حساب سے وہ ٹیسٹ ہو۔ پھر ہم نے مین فوکس کیا قرآن پاک کی ایجوکیشن پہ، تاکہ بچے قرآن پاک زیادہ سیکھیں گے۔ وہ اصل مقصد مسجد میں بھیجنے کا قرآن پاک کی تعلیم ہوتی ہے، تو قرآن پاک پہ زیادہ توجہ دی، 3 دن اس کے لیے مختص کیے، 2 دن جو ہم اسلامک اسٹڈیز کے لیے کیے۔ ایسے ہی قرآن پاک سیکھنے میں پھر ان کے لیے مختلف ہم نے ریسورسز اڈاپٹ کیے، جیسے پین قرآن ہے، یوٹیوب ویڈیوز ہیں، یا اسی طرح کچھ فون پہ ایپس ہوتی ہیں، ان کو اڈاپٹ کیا تاکہ ان کو ان سے سن کے جو بچے سیکھتے ہیں تو وہ زیادہ کہ افیکٹو ہوتا ہے سم ٹائمز۔ تو اس طرح پھر وہ باقاعدہ کہ تجوید اور تلفظ اور اسی طرح جو لہجہ ہے، عربی لہجہ، اس کو اڈاپٹ کریں، اس میں پڑھنا سیکھیں۔ تو یہ چیز ہم نے اڈاپٹ کی، کافی اچھا رزلٹ سامنے آیا الحمدللہ۔ تو اس طرح جو ہم نے ایک منتھلی اسسمنٹس اڈاپٹ کی تھی، جو آگے چل کے بات کروں گا، اس میں وہ ہے کہ وہ ریفلیکٹ ہوا کہ کیسے ماشاءاللہ ان کی ریڈنگ امپروو ہو رہی ہے۔ اس طرح پھر ہم نے کچھ مزید قرآن اور قاعدہ مینولز ٹیچروں کو تیار کر کے دی کہ کیسے پڑھانا ہے، اور قاعدہ مینول کے حوالے سے میں بھی کام کر رہا تھا، ایک باقاعدہ تفصیل لیسن پلان کے حساب سے قاعدہ مینول بناؤں، تاکہ ہر لیسن کا ایک پلان بنا ہو ٹیچروں کے پاس کہ کیسے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، تاکہ اس حساب سے وہ گویا کہ وہ ڈلیور کر سکیں الحمدللہ۔ اور اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے اس کو ہم نے 3 کوارٹرز میں ڈیوائڈ کیا، تاکہ ان کے ایگزامز جو ہیں وہ مور ریفلیکٹیو ہوں، ان میں جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کے حساب سے گویا کہ وہ صحیح ریفلیکٹ کریں ٹیچنگ کو، جو ٹیچنگ ہوئی ہے۔ تو کوارٹرلی ایگزامینیشن پلان تو تھا، لیکن مجبوری یہ تھی کہ رمضان بیچ میں آیا، اور اس کے علاوہ کچھ اور 2 مجبوریاں تھیں، 2، تو اس کی وجہ سے ہم اس کو کوارٹرلی تو نہیں کر سکے اس سال۔ تو ہم نے پھر ہاف ایئرلی، یعنی کہ ابھی جولائی میں ایک ایگزام کیا، جولائی کے ارلی، جب عید سے پہلے اور جون کے اینڈ پر، تو یہ ایگزام ہم نے کیا۔ لیکن انشاءاللہ موونگ فارورڈ یہ ارادہ ہے کہ ہم اس کو تقریباً ہر سال میں 3 کی کوشش پوری کریں گے، لیکن ایٹ لیسٹ 2 بھی ہوں تو اس سے کم از کم بہتر آئیڈیا ہوتا ہے کہ لرننگ کس سمت میں جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے کیونکہ منتھلی اسسمنٹس بھی ایک شو کی ہوئی ہیں، اس کے حوالے سے آگے بات کرتے ہیں، تاکہ پورا ایک تھورو پکچر ہمیں مل جائے کہ ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ کس سمت میں جا رہی ہے، بچے کیسے سیکھ رہے ہیں، اور ہر انڈیویجول بچہ جو ہے اس کی جو لرننگ ہے اس کا کیا معیار ہے۔ تو اس حساب سے پھر اسی کے بیس پر ہم نے انڈیویجول لرننگ پلان بھی بنانے شروع کر دیے ہوئے ہیں آلریڈی، یعنی کہ ہر بچے کی نیڈز اور اس کی جو کمیاں کجیاں ہیں، یا پھر اس کی اسپیشیلٹیز ہیں، اس کی جو ضروریات ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے گویا کہ ایک لرننگ پلان بنایا جائے، تاکہ ان تمام کو ایڈریس کیا جائے، تاکہ وہ ایجوکیشن کے لیے آسان ترین ہو جائے۔ پھر ٹیچروں کے لیے لیسن پلانز، یعنی وہ ایک اس کی معیار کے مطابق ایک یونانیمس قسم کا ایک آرگنائز طریقے سے لیسن کو ڈیلیور کر سکیں، ایک پورا پلان اسپیشلی اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے اور قاعدہ لرننگ کے حوالے سے ایک باقاعدہ پلان ان کے لیے بنا دیا جائے، تاکہ وہ آسانی سے ٹیچنگ اور لرننگ کر سکیں۔ اس پہ کام جاری ہے الحمدللہ، اور کافی سا کام ہو چکا ہے، اور الحمدللہ اسی کے ساتھ ٹیچرز کی مانیٹرنگ وہ بھی ہم ریگولرلی کرتے رہیں، تاکہ کہاں پہ کمی بیشی ہے اور کس چیز کو ایڈریس کیا جانا چاہیے۔ بحیثیت ہیڈ ٹیچر میں نے اس کو سر انجام دیا ہے، اور فیوچر میں اس کو انشاءاللہ کنٹینیو رکھنے کا ہم ارادہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح جو سلیبس ہے، ابھی تو ہم نے کامرس سیریز کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، جو کہ بہت اچھا سلیبس ہے، لیکن وہ ہماری تمام ضروریات کو ایڈریس نہیں کرتا، اور جو ابھی ماڈرن نیڈز ہیں کچھ ہماری سوسائٹی کی، اس کو ایڈریس نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان دا نیئر فیوچر ہم گوئے کہ اپنا سلیبس باقاعدہ تیار کریں، اس میں تھوڑا ٹائم اور فائنینشیل گوئے کہ
انویسٹمنٹ بھی چاہیے. تو اسی طرح ریسورسز ڈیولپ کرنے ہیں کچھ، تاکہ ریسورسز جو ڈیولپ کریں گے اڈاپٹ بھی کرنے ہیں، تو تاکہ بچوں کو سیکھنے میں آسانی رہے اور ان کے لیے لرننگ جو ہے وہ انٹریکٹیو اور فن بن سکے، زیادہ آسانی ہو سکے. وہ سارے انشاءاللہ ہمارے پلان میں شامل ہے. اور سب سے جو مین چیز ہے وہ اسسمنٹ ہے، یعنی سیکھنا. اس اسسمنٹ کے بغیر کیا سیکھ رہے ہیں، کیا سکھایا جا رہا ہے، اس کی مکمل اندازہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ہم نے منتھلی اسسمنٹ ریگولرلی سٹارٹ کی ہے، تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ٹریکنگ ہم کر سکیں کہ وہ قرآن ریڈنگ اسپیشلی نماز، دعا، کلمات وغیرہ اور احادیث ان میں وہ کیسے جا رہے ہیں. تو ہر مہینے ان کی اسسمنٹ ہوتی ہے، بحیثیت ہیڈ ٹیچر میں خود کرتا ہوں، اور اس سے گویا کہ ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ کس لیول پہ جا رہے ہیں اور کہاں کمی بیشی ہے. پھر کوارٹرلی اسسمنٹ یعنی ہر ایگزام کے بعد کرنے کا ارادہ ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. جب کوارٹرلی ایگزامینیشن اسٹارٹ ہوں گے تو پھر کوارٹرلی اسسمنٹ بھی ہم ساتھ ہی اس میں وہ آ جائے گا اسسمنٹ. اسی طرح ابھی تو ہاف ایئرلی ان شاء اللہ ہم نے کیا ہے، پھر ان شاء اللہ اینڈ آف دا ایئر دوبارہ اینول اسسمنٹ بھی ہوگی. اب اینول اسسمنٹ جو کہ بڑی ضروری ہے، وہ بھی وہ ہے کہ کافی ریفلیکٹ کرتی ہے. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ تمام اینول اسسمنٹ جو ہے وہ پوری منتھلی اسسمنٹ، اسی طرح کوارٹرلی یا ہاف ایئرلی اسسمنٹ، ان کا مارک بھی اس میں شامل کیا جائے، تاکہ وہ ریفلیکٹیو ہو تھرو آؤٹ دا ایئر. جو بچے نے محنت کی ہے اس کا پورا ہو گیا کہ وہ ایک پکچر دے. اس طرح گویا کہ بچے کی پروگرس کو ٹریک کرنا بڑا آسان ہو جائے گا. لیکن اسی طرح پھر یہ جو اسسمنٹس ہم کریں گے انشاءاللہ منتھلی یا کوارٹرلی یا ہاف ایئرلی یا اینول، تو اس کی رپورٹنگ بڑی ضروری ہے، تاکہ پیرنٹس کو، اس طرح ٹیچرس کو بچے کی پروگرس کا اندازہ ہو سکے. الحمدللہ پچھلے دو جو ہم نے اگزام کیے ہیں لاسٹ 2 ایئرس، تو اس میں رپورٹنگ ہم نے رپورٹس وغیرہ بنائی، پیرنٹس تک گئیں، تاکہ بچے کی جو پروگرس ہے اس کو ان کو اندازہ ہو سکے. وہ اس کا کافی پازیٹیو ایفیکٹ ہوا الحمدللہ. اس سال یہ بھی جو اگزام ہوئے ہیں ابھی ہاف ایئرلی، تو ان کی رپورٹس ابھی تیار ہو رہی ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ جلد ہی ایشو کریں گے. اس طرح اینول ایگزامز جو آگے چل کے آئیں گے تو اس کی بھی انشاءاللہ رپورٹس باقاعدہ تیار کی جائیں گی اور آپ تک پہنچائی جائیں گی. تو منتھلی اور کوارٹرلی اسسمنٹس کی بعد جب اینول رپورٹس آئیں گی تو یقیناً اس میں ایک بڑی بگر پکچر ہوگی، تاکہ پورا جو سال کی ان کی محنت ہے یا کہیں کوئی لیکنگ ہے تو وہ بھی واضح ہو سکے، تاکہ ہم اس کو آئندہ ایڈریس کر سکیں. تو اس بنیاد پہ ٹیچرز اور پیرنٹس دے ول بی ایبل ٹو گو کہ اپنی بچے کی پروگرس کو اچھی طرح سے دیکھ سکیں گے. علاوہ ازیں ہم نے جو اٹینڈنس ہے اس کے معیار کو ٹھیک کرنے کے لیے چند ایک چیزیں کی ہیں. اسپیشلی اس میں یہ تھا کہ اٹینڈنس جب تک آن پیپر تھی تو اس کو ٹریک نہیں کیا جا سکتا تھا، مہینے کے بعد وہ مینجمنٹ تک وہ چیز آتی تھی، تو اس میں پھر اٹینڈنس کہاں کمی بیشی رہی اس کو ٹریک نہیں کیا جا سکتا تھا، اپروچ نہیں کیا جا سکتا تھا. تو ہم نے اس کو آن لائن موو کیا تاکہ اٹینڈنس ریئل ٹائم میں ٹریک ہو سکے. تو ہیڈ ٹیچر اب جیسے اٹینڈنس لگتی ہے ٹیچر کے فون پہ، ہیڈ ٹیچر اسی کو دیکھ سکتا ہے کہ کون سا بچہ آیا ہے کون سا نہیں آیا اس دن. اب اوور دا لانگ پیریڈ اگر ایک بچہ مسلسل نہیں آ رہا ہے، ایک ویک ہو چکا ہے یا تھوڑا زیادہ ٹائم، تو ہیڈ ٹیچر فوراً اس کے پیرنٹس کو اپروچ کر سکتا ہے اور ان کو پوچھ سکتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، کوئی پریشانی ہے اس کو ایڈریس کیا جائے، تاکہ بچہ جو ہے اس کی اٹینڈنس اس کی پڑھائی پر اثر انداز نہ ہو. اسی طرح پھر اس آن لائن اٹینڈنس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم منتھلی اٹینڈنس رپورٹس تیار کر سکتے ہیں کہ کون سا بچہ اس کی اٹینڈنس منتھ میں کیسی رہی ہے، کیسی پرسنٹیج رہی ہے، اور پھر کلاس رومز کی اٹینڈنس، پورے جو کلاسز ہیں ان کی اٹینڈنس کی کیا رپورٹس ہیں، کون سی کلاس ٹاپ پہ تھی اٹینڈنس وائز. تو اس طرح پھر ایک ریوارڈ کا سسٹم اور ٹاپ پرفارمرز جو ہیں ان کو ریوارڈ کیا جانا بھی اس میں شامل ہے، تاکہ ان کی اٹینڈنس کو مزید امپروو کیا جا سکے. اس طرح اور اسی اٹینڈنس کو جو یہ باقی رپورٹنگ جو ہے اس کی کمیونیکیشن بھی بڑی ضروری ہے پیرنٹس تک، اسپیشلی ٹیچر اور پیرنٹس کے درمیان ایک کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. تو اس کے بھی ہم نے کام کیا الحمدللہ، کافی ڈیٹا بیس کو امپروو کیا ہے، پیرنٹس کے نمبرز باقاعدہ وہ بھی سارے کہ سسٹم میں انٹیگریٹ کیے ہیں، تاکہ
جو ہیڈ ٹیچر ہے اس کا رابطہ یا ٹیچرز کا رابطہ بھی باقاعدہ ہمیشہ پیرنٹس کے ساتھ رہے، تاکہ کہیں بھی کوئی ضرورت پڑے تو دے شوڈ بی ان کانٹیکٹ آل دا ٹائم، تاکہ وہ ایک قسم کا ایبسنس کہیں ہے تو اس کے حوالے سے وہ پوچھ سکیں، کوئی اور کمی بیشی ہے تو اس کے حوالے سے وہ پیرنٹس سے رابطے میں رہیں، تاکہ ایک باقاعدہ آپس میں کانٹیکٹ رہے۔ تو ان تمام کاموں کو سر انجام دینے کے لیے اسپیشلی کلاس روم مینجمنٹ اور بیہیویئر مینجمنٹ اور ٹیچنگ لرننگ کی ڈلیوری ہے اس کے حوالے سے ٹیچرز کو ٹرین کرنا بڑا ضروری تھا۔ اگرچہ وہ خود کوالیفائڈ ہوں بھلے اور بڑے اچھے ٹیچر ہوں، لیکن اسٹل ایز اے ٹیچر اس کو مسلسل ایک سیکھنے کی ضرورت رہتی ہے، اور تاکہ نئی معاملات سیکھیں اور بیہیویئر مینجمنٹ ٹیکل کریں، جو ایشوز کلاس روم میں کریٹ ہوتے ہیں ان کو مینیج کر سکیں۔ تو الحمدللہ ایز اے کوالیفائڈ ٹیچر ٹرینر اور ایز اے قاری الحمدللہ with experience of over the 20 years now in teaching, alhamdulillah, I could take on this responsibility۔ میں خود ٹیچروں کو ٹرین کرتا رہا ہوں اور ایک سسٹم سٹارٹ کیا تھا ٹیچر ٹریننگ کا، جو کہ باقاعدہ اس طرح چل نہیں سکا کیونکہ ساتھ میری اور کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں بحیثیت امام اور بحیثیت ہیڈ ٹیچر، باقی کلاس رومز کو مینیج کرنا وغیرہ، تو کافی ٹائم ایک تو کلاس روم کی ٹیچنگ کی وجہ سے ہی کام نہیں ہو سکا۔ پھر ہم نے اس کو شارٹ کلاس، فرائیڈے کلاس کو شارٹ کیا تاکہ ہمیں ہاف این آور ایکسٹرا مل سکے، لیکن اس میں بھی کبھی نماز کا ایشو، کبھی ایسی باتیں اس میں آڑے آتی رہی ہیں، لیکن اب ہم نے پلان کیا ہے کہ ہم اس کو آن ویڈیو ڈیلیور کریں گے، تاکہ وہ جو جس طرح یہ سیشن میں ریکارڈ کر رہا ہوں آن ویڈیو، ایسے ہی وہ ٹیچر ٹریننگ کی ویڈیوز بھی ریکارڈڈ ہوں، تاکہ ٹیچرز جو ہیں وہ اپنے ٹائم میں اس کو دیکھ سکیں اور اس سے یوٹیلائز ہو سکیں، اور اوکیجنلی پھر ہم ان کو مانیٹر بھی کریں گے اور ان کی لرننگ اور پروگریس کو بھی دیکھیں گے، تاکہ وہ سیکھنا جو ہے ایک بامانہ فیل ہو سکے۔ تو الحمدللہ اسی کے ساتھ ہم نے مدرسے میں مینجمنٹ اور پیرنٹس کی اصرار پر درس نظامی کا باقاعدہ کورس متعارف کروایا، تاکہ عام ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہم فیوچر کے علماء بھی تیار کر سکیں جو کہ اس کمیونٹی کو سرو کر سکیں۔ الحمدللہ تو 30 کے قریب بچے ابھی تک میرے پاس پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ ان کا پیشن، ان کا انتھوزیازم بہت اچھا ہے، اور اس سے لگتا ہے کہ ہم قریب انشاءاللہ they will be ready to serve the community، اور پوری کمیونٹی کے لیے گویا کہ ایک اچھے علماء ہم تیار کر پائیں گے، تاکہ پوری قوم کا فائدہ ہو۔ تو اسی جذبے کو دیکھتے ہوئے ہمارا یہ بھی پلان ہے کہ وہ جو فقہ کے اسپیشلی اس طرح عربک گرامر یا عربک لینگویج کے اسپیشلی جو اسباق ہیں عالم کورس میں سے، وہ ہم اپنے مدرسہ سلیبس میں لیول 3 تک کم از کم امپلیمنٹ کریں، تاکہ بچوں کو جنرلی اس کا فائدہ ہو۔ تو اس کا ایک ٹیسٹ بھی چل رہا ہے، تاکہ کون سے ایلیمنٹس بہت ضروری ہیں جو کہ ہم اور کس پہ بچوں کی دلچسپی زیادہ ہے، تاکہ اس کو ہم لیول 3 پہ آ کے امپلیمنٹ کر سکیں۔ الحمدللہ اس سے یہ ہوگا کہ ہم ان میں ایک شوق ڈیولپ کر سکیں گے قرآنک اسٹڈیز کے بعد عالم اسٹڈیز کی طرف جانے کا، تاکہ ان کو اس کا بھی شوق پیدا ہو اور اسلامک سائنسز کا علم بھی وہ سیکھنے کا جذبہ رکھیں۔ الحمدللہ ہم نے پوری کوشش کی مدرسہ ایجوکیشن میں ہم ایسے ہوئے کہ ایکشنز لیں جس سے ہم جو نیگیٹو ایفیکٹس ہیں نان ریلیجس انوائرمنٹ کے، اس کو ہم کاؤنٹر کر سکیں، اور بچوں کو فقہی بنیاد پر اور اسلامک ایجوکیشن پر سیلف ریلائنٹ کر سکیں، تاکہ وہ اس کو آگے بھی پاس آن کر سکیں۔ وہ پوری ہماری کوشش ہے اس معاملے میں، اور اسی طرح جو پیرنٹس اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں اور باقاعدہ ان کو ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کا بھی اس میں تعاون شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اس کی کار خیر میں حصہ لینے پر اجر کثیر عطا فرمائے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہے، تاکہ یہ بینیفٹ جو ہے وہ فار اینڈ وائڈ بچوں کو پہنچتا رہے، اور وہ کم از کم اپنے لیول تک وہ سیلف ریلائنٹ ہوں اسلامک ایجوکیشن میں، اور اپنی اگلی جنریشن کو پاس آن کر کے اللہ تعالیٰ سب پر فضل و کرم فرمائے۔
جن حضرات نے یہاں تک ویڈیو دیکھی ہے ان کا شکریہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہر قسم کی مشکلات میں آسانی پیدا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔